ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، ایک آدمی بہت زیادہ کھایا کرتا تھا، جب وہ مسلمان ہو گیا تو کم کھانے لگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ان المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء۔ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ یعنی دیکھیں اس حدیث سے بات پتہ یہ چل رہی ہے، ایک بندہ تھا وہ کافر تھا، پہلے 7 آنتوں میں کھاتا تھا، پیٹ بھر کر، مطلب حلق تک کھاتا تھا اور اس کو کھائے جاتا تھا، لیکن جب مومن ہو گیا تو اس کا کھانا کم ہو گیا۔ مطلب ایمان انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتی ہے کہ اپنے کھانے کو مختصر ہو جاتا ہے، یعنی زندگی مختصر اس کی ہو جاتی ہے۔ آج اگر ہم دیکھا جائے ہمارے گھروں کا حال اور ہم اپنے خود کا حال، تو ہم اتنا کھاتے ہیں کہ حلق تک ہمارا کھانا آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہم مومنوں میں شمار ہے؟ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، تو کھانے کی کوانٹیٹی زیادہ ہے تو اس کو کم کرے۔ پہلے 7 آنتوں میں کھاتا تھا، اب ایک آنت میں کھا رہا ہے۔ مطلب ایمان آپ کو اس چیز پر عمل کرنے کے لیے ابھارتی ہے، بلکہ ایمان اس چیز پر ہمیں لاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مختصر کھانا بہت ضروری ہے مومن اگر ہے۔ دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان کو ایک آنت میں کھانا شروع کر دینا چاہیے۔ جب ہم نے یہ بات پڑھ لی، سمجھ لی، سن لی، تو اس سے پتہ کیسا چلتا ہے کہ آپ ایک آنت میں کھانے لگیں؟ پہلے تو اپنا سٹرکچر اینیمل سے ہٹا کر مومنوں کی طرح بنائیں، کیونکہ جیسے پچھلے بھی ہم نے سمجھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا سٹرکچر کیسے ہوتا تھا، ان کی باڈی کیسے ہوتی تھی، چھاتی آگے کو ہوتی تھی، پیٹ اندر کو ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ ایک تو موٹا ہونا از اے ڈیفرنٹ تھنگ، ہیلدی موٹا ہونا از اے ڈیفرنٹ تھنگ، اور بھدا موٹا ہونا ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھدا موٹا کیسے ہوتا ہے؟ انسان کا اگر پیٹ تون نکلی ہوئی ہے تو وہ ہیلدی نہیں ہے۔ اگر انسان پورا کا پورا اوپر سے نیچے تک ایک ہی لیول کا ہے تو مطلب سمجھو کہ وہ ہیلدی ہے، وہ اٹھ سکتا ہے، پھر سکتا ہے، اس کو مشکل نہیں ہوتی اٹھنے بیٹھنے میں، دوڑنے میں، کرنے میں، سانس پھولتی نہیں ہے اس کی، تو وہ ہیلدی موٹا ہے۔ ویسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہے۔ ہاں، یہ انہیلدی ہے جس کے چھاتی اندر ہے اور پیٹ نکلا ہوا ہے، وہ انہیلدی ہے۔ تو ویسے اگر لوگ ہیں تو پھر ان کو کھانا کم کھانا شروع کر دینا چاہیے تاکہ وہ مومنوں کے لسٹ میں آ سکے۔ دیکھا جائے مطلب ڈائٹنگ شروع کر دینا، ڈائٹ اور پورشن کنٹرول شروع کر دینا ہے، ڈائٹ شروع کر دینا ہے۔ اور دین کے ہر کام میں دیکھیں حوصلے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، حوصلہ بہت ضروری ہے اور پکا ارادہ بہت ضروری ہے۔ مجھے مومن بننا ہے، مجھے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا ہے۔ بات پہلے یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا قرآن میں 20 سے زائد مرتبہ حکم دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اطاعت کرو، اطاعت کرو۔ چلو ہم بڑے بڑے چیزوں میں تو بڑے چیزیں سمجھ رہے، جو شادی بیاہ ہے، پردہ ہے، باقی حلال حرام کمائی ہے، انٹرسٹ ہے، اس پہ تو ہم مشکل ہے، معاشرہ ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، 100 بہانے ہم کر رہے نا۔ اب یہ تو کھانا پینا، اس میں کون روک سکتا ہے، کون سٹرکٹ کر سکتا ہے؟ ہم خود کھا سکتے ہیں نا، ہم خود اپنی باڈی مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو اپنے کھانا جو بھی ہے اس میں پورشن کنٹرول میں آ جانا ضروری ہے، اور یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے کھانوں میں پورشن کنٹرول کرتا ہے، لمیٹڈ کھانا کھاتا ہے، ایک آنت میں کھاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک کافر مہمان ٹھہرا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ اس کو پلایا تو وہ پی گیا، پھر دوسری بکری کا بھی دودھ دھویا گیا، اس کو پلایا گیا، وہ بھی اس نے پی لیا، تو اسی طرح 7 بکریوں کا دودھ اس کو پلایا گیا اور اس نے گٹ گٹ کر کے پی لیا۔ پھر دوسرے دن وہ شخص اسلام قبول کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ اس کو دیا، اس نے پی لیا، اور دوسری بکری کا دودھ اس کو دیا تو وہ سارا دودھ نہ پی سکا۔ یعنی پہلے کافر تھا تو 7 بکریوں کا دودھ اس نے پی لیا گڑ گڑ کر کے، لیکن جب مومن ہو گیا تو وہ ایک بکری کا دودھ پیا، اور دوسرا مطلب 1.5 بھی نہیں پی سکا۔ وہ سمجھ آ رہی؟ اس سے پتہ کیا چل رہا؟ مطلب کافر مومن، ایک رات میں اس کے پیٹ کے ساتھ کیا حالت ہو گئی، وہ کیوں اتنا چینج ہو گیا؟
یعنی ایمان ہمارے اندر چینج لاتی ضرور ہے، اگر چینج نہیں لائی تو پھر ہم مومنوں میں شمار نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ایمان کا دعویٰ آپ کرتے ہو تو آپ کے اندر چینجز آنا ضروری ہے، اور وہ چینجز ایز پر سنت ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوتا تھا، میرا بھی ہو بہو ویسے ہو تو ہی میں مومنوں میں شمار ہوں نا۔ بات یہ ہمیں سمجھ آنا بہت ضروری ہے۔ تو ایک راتوں رات اس کے ساتھ کیا ایسا معاملہ ہو گیا کہ اس کا پیٹ شرنک ہو گیا، اس کا پیٹ چھوٹا ہو گیا، وہ راتوں رات پتلا ہو گیا ہو؟ کیا ہوا؟ ایمان ایسی نعمت ہے کہ انسان کو چینج کرتی ہے، اور ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے، یہ بات ہمیں سمجھ آنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اگر ہم دیکھا جائے نا، نہ ہمارا کھانا پینا سنت کے طریقے سے، نہ ہمارا پہننا سنت کے طریقے سے۔ گھر میں آپ پوچھیں بیٹھ کے لوگوں کو، کیا آپ یہ سنتوں پہ عمل کر رہے؟ خود اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم یہ سنتوں پہ عمل کر رہے؟ ہر جگہ زیرو، ہر جگہ اپنے طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے اور جنت کے خواب دیکھ رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ المؤمن یشرب فی معام واحد والکافر یشرب فی سبعۃ امعاء، یعنی مومن ایک آنت میں کھاتا ہے لیکن کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مومنوں کا کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے، مومنوں کے جیسے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام خریدنا چاہا تو آپ نے اس کے سامنے کھجوریں رکھی کھانے کے لیے، تو اس غلام نے بہت زیادہ کھجوریں کھا لی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک زیادہ کھانا بے برکتی ہے، پھر آپ نے اس غلام کو خریدا نہیں، اس کو واپس کر دیا۔ تو یعنی آپ نے وہاں پر جرج کیا کہ زیادہ کھانے والوں سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ ہر وقت جو کھانے میں ملوث رہتے ہیں، ہر وقت چھوڑے، زیادہ بھی جو کھاتے ہیں نا، ایٹ اے ٹائم جب بیٹھتے ہیں تو ایک آنت میں کھانے کے بدلے ایک سے بڑھ کے آنتوں میں کھاتے ہیں، تو مطلب ویسے لوگوں سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو نہیں خریدا، چھوڑ دیا، واپس کر دیا کہ یہ کافروں کی نشانی ہے، مومنوں کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ متفقن علیہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جبکہ 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے اگر آپ مومن ہو۔ مومن لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، مومنوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے اور جماعت بیٹھی ہوئی ہے، وہ کھا رہی ہے، تو اگر صرف 2 آدمیوں کا کھانا ہے تو 3 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کم کھاتا ہے نا، تھوڑے کھانے پہ اکتفا کر جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے اس کو، تو اس لیے تینوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور 4 لوگ اگر بیٹھے ہوئے، کھانا 3 کا ہے تو 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ مومنوں کا گروپ ہے، مومن وہاں پر کھا رہے، اور مومن دیکھتا ہے کون کون بیٹھا ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں، سب کو کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور سب کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ کھاتا ہے، اور تھوڑا کھاتا ہے اور اس کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت مسلم میں ہے، 1 کا کھانا 2 کے لیے، اور 2 کا کھانا 4 کے لیے، اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، پہلے تو ایک ممبر کو بڑھا کر بولا گیا، یہاں پہ 4 بڑھا کے بتایا گیا کہ 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی مومن اتنا کھاتا ہے، اتنا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ 1 کا کھانا ہو تو 4 لوگ آرام سے کھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ مومنوں کا گروپ ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ مومن کیا ہے؟ لمیٹڈ کھاتا ہے، اپنے آس پاس نظر میں رکھتے ہوئے کھاتا ہے، اور جب ایسا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کھانوں میں برکت انہیں عطا فرماتے ہیں، کافی ہو جاتا ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے، برکت آ جاتی ہے۔ دوسروں کا خیال کرتے ہوئے کھاتا ہے، خود اپنا پیٹ بھرنے کی اس کی نیت نہیں ہوتی ہے، میرا پیٹ بھرے نہ بھرے، جیسے وہ جنگ کا موقع ہے اور زخمی پڑے ہوئے صحابی ہے 3-4، اور ایک کو پانی دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے آواز آ رہی، ان کو دو، پھر انہوں نے کہا وہاں سے دو، ان کو دو، تیسرے کو دو، چوتھے کو دو، یعنی اس حالت میں بھی انہوں نے دوسروں کو ترجیح دی۔ یہ مومن کی کوالٹی ہوتی ہے۔ اور جب لاسٹ پھر آخری والوں کو جب دیا گیا تو پہلے والے شہید ہو چکے تھے۔ یعنی ایمان یہ کیفیت، یعنی قربانی دینے کی کیفیت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے۔
اپنا پیٹ بھرو، اپنے آپ کو سیر کرو، یہ مومنوں کی کوالٹی تو ہرگز نہیں ہو سکتی، کافروں کی اور اینیملز کی کوالٹی ہے۔